بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اسلامک ہسٹری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، آپ باوضو آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو اس کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے کم بخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں یہ سب میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور اوپر دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگل جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں پر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف ایک چارپائی پر لیٹا ہے، اسے کھانستے کھانستے پانی پانی کی پکار کر رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ اے بیٹی، تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا ماجرا بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں ہی رہنے دیتا ہے اور کہتا ہے، میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا۔ تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی وہاں اکیلی جھونپڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کن میں برتن میں ڈال کر رکھ لیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھتے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جوہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوش میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال کھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھا ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آسائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں ایک لکھاری کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔
دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ شہزادی کافی سوچ وچار کے بعد فیصلہ کرتی ہے اور سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتی ہے کہ میری ایک شرط ہے، اگر بادشاہ سلامت آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر تشریف لائیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں، بادشاہ اپنی ساری بیٹیوں کو لے کر شہزادی کے محل میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ بہت اچھا اور شاندار کھانا ہوتا ہے۔ کئی مختلف قسم کے بہت سارے کھانے ہوتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پہ شہزادی تشریف لے آتی ہے اور شہزادی نے اپنا منہ ڈھانپا ہوتا ہے اور مختلف قسم کے جو کھانے بنائے ہوتے ہیں وہ سب کو لطف اندوز کرواتی ہے اور وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اور پھر بادشاہ کہتا ہے کہ تم میری بیٹیوں جیسی ہو تو یہ پردہ کیسا؟ بہت اصرار کرنے کے بعد شہزادی مان جاتی ہے اور کہتی ہے میں ابھی آتی ہوں تیار ہو کر۔ باقی جو شہزادیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ اتنا تو تیار ہوئی ہے، اتنے زیور پہن رکھے ہیں، ابھی بھی تیار ہونا باقی ہے کیا؟ وہاں پہ ایک سادہ سے لباس میں لڑکی آتی ہے۔ بادشاہ کے بہت زیادہ غور کرنے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ یہ تو میری ہی بیٹی ہے جسے میں نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ بچ جائے؟ بعد میں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ لڑکی سارا واقعہ سناتی ہے اور اپنے گلے میں ڈالے ہوئے لال رخ بھی ان کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کا کھاتی ہوں، تو دیکھیں اللہ نے مجھے آپ سے بھی زیادہ نواز دیا ہے۔ وہاں پہ بیٹھی شہزادیاں ساری رشک کرتی ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے کہہ دیتی کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں تو آج ہم ایسے نہ ہوتی۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا پہنتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے، دین کے بارے میں بتانا چاہیے، آگاہی دینے چاہیے تاکہ وہ بھی ساری باتیں سمجھ سکیں۔ جیسے ہم اپنے آپ کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں ویسے ہی بچوں کو بھی ہمیں سکھانا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔